رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، دو فرشتے آئے، ایک فرشتہ حضور کے سرہانے بیٹھا اور ایک فرشتہ حضور کے پیتانے بیٹھا، پیر کے پاس۔ تو ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے کہا کہ حضرت کو کیا ہو گیا ہے؟ دوسرے نے کہا کہ حضرت کو جادو ہو گیا ہے، بیمار ہیں۔ تو کس نے کیا ہے؟ تو فلاں نے کیا ہے، لبید ابن عاصم نے کیا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ کیا ہے۔ کہاں کیا ہے؟ تو بیر زروان میں یہ رکھا ہوا ہے۔ چنانچہ خواب میں حضور کو دکھایا گیا جو چیز رکھی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور صحابہ کے ساتھ گئے۔ معوذتین نازل ہوئی اسی موقع سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکلوایا، اور معوذتین میں 11 آیتیں ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، دونوں میں کتنی آیتیں ہیں؟ 11 آیتیں ہیں۔ پہلی میں 5 ہیں اور دوسری میں 6 ہیں، غالباً ایسے ہی ہوگی۔ تو 11 آیتیں ہیں۔ ایک ایک گرہ پہ حضور آیت پڑھتے تھے اور وہ گرہ کھل جاتی تھی۔ جیسے وہ گرہیں کھل گئی اور وہ جادوئی چیز ختم ہو گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بندش تھی وہ بندش ختم ہو گئی۔ اب حضور نشاط میں ہو گئے، چستی میں ہو گئے، جو اثر تھا اس کا، اس اثر کی وہ اثر ختم ہو گیا۔ اس جادو کی وجہ سے پیغام رسالت کے پہنچانے میں کسی طرح کی کوتاہی نہیں ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ صرف طبیعت میں گراوٹ رہتی تھی اور کوئی کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا اور لگتا تھا کہ وہ کام کیا نہیں، کوئی عمل یا کچھ کر دیا لیکن لگتا تھا کہ نہیں کیا۔ پوچھتے تھے کہ یہ کام کیا یا نہیں کیا، تو بتایا تھا کہ صحابہ ہاں یا رسول اللہ آپ نے کر دیا۔ تو بیمار کر دینے والا سحر ہوتا ہے، کچھ اور کر دینے والا سحر ہوتا ہے، کچھ اور کر دینے والا سحر ہوتا ہے، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ جادوگر بہت سی مرتبہ بلکہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ شیطانوں سے مدد مانگتے ہیں، جنوں سے مدد مانگتے ہیں، اور غیر اللہ سے وہ مدد مانگتے ہیں۔ یہ جادو جس میں مدد مانگی گئی ہو غیر اللہ سے کفر ہے، یعنی ایسا جادوگر اسلام سے نکل جاتا ہے۔ کچھ جادو میں قابل احترام چیزوں کی بے ادبی کی جاتی ہے، جس کو سفلی عمل ہم لوگ بولتے ہیں۔ سفلی معنی نیچ عمل، نیچ کام۔ وہ کیا رہتا ہے؟ وہ قرآن کی آیت لکھ دیں گے مثال کے طور پر اور کہیں گے کہ چارپائی کے پائے میں نیچے رکھ کر کے اوپر سو جاؤ۔ یہ قرآن کی بے ادبی کراتے ہیں۔ یہ جو عاملین ہیں سفلی عمل والے، یہ قرآن کی بے ادبی کرا دیتے ہیں۔ کبھی تو وہ قرآن پاک کی اور قسم کی بے ادبی کرتے ہیں، کبھی وہ کلمہ کے ساتھ بے ادبی کرتے ہیں، کبھی پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ اور اولیاء کے ساتھ بے ادبیاں کرتے ہیں۔ جب وہ شیطانی عمل کرنے والا جادوگر بے ادبی کرتا ہے تو شیطان خوش ہو کے اس کا کام کر دیتا ہے۔ اور بہت سے سفلی عمل والے نہایت گندے گندے کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر چورستے پہ رات کے وقت میں کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا، وہ کر دیں گے، ان کا اپنا شیطان اس کا خوش ہوگا۔ جس کنویں سے پورا محلہ پانی پیتا ہے، پہلے زمانے میں کنویں زیادہ ہوتے تھے، اس میں جا کر کے پیشاب کر دینا، وہ کرا دے گا پیشاب۔ نجاست کو کھانے کا بھی پہلے کبھی کبھی شیطان کا حکم دیتا ہے، ساحر کو، جادو کرنے والے کو،
تو بہت سے جادوگر نجاست کو بھی کھاتے ہیں، نعوذ باللہ، شیطان کو خوش کرنے کے لیے تاکہ وہ ہماری مدد کرے۔ اور بھی پتہ نہیں کیا کیا ہے، جو چیزیں سنی ہوئی ہیں اور جو چیزیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں وہ میں آپ کے سامنے کہتا ہوں۔ جادو برحق ہے، کوئی آدمی کہے کہ جادو برحق نہیں ہے تو وہ غلط کہتا ہے، اس کو صحیح معلومات نہیں۔ جادو برحق ہے، جادو کا اثر ہوتا ہے پوری کائنات میں، اصل مؤثر اللہ تعالیٰ ہیں، اللہ کی ذات ہے اور اللہ کا حکم ہے۔ ہر چیز اللہ کے حکم سے اثر کرتی ہے، تو کسی آدمی کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ فلاں آدمی کو جادو اثر کرے گا، تو کوئی آدمی جادو کرتا ہے تو وہ اثر کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے چھڑی اٹھائی اور سامنے والے کو تڑاک سے ایک چھڑی لگائی، تو چوٹ لگے گی نہیں لگے گی؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نظام میں، اللہ تعالیٰ کے نظام میں یہ ہے کہ ایک آدمی چھڑی سے مارے گا تو سامنے والے کو اثر ہوگا۔ تو جادو کا اثر بھی ہوتا ہے، یہ کہ جادو کا اثر نہیں ہوتا ہے یہ موقف غلط ہے۔ بہت سی مرتبہ جادوگر اسی قسم کے گندے گندے کام کرتے ہیں، اور جادو زیادہ تر کفریہ کلمات وغیرہ سے قریب ہوتے ہیں، اس لیے اکثر جادو یہ انسان کو، جادوگر کو کفر کے قریب پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے، جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ پہلا، نمبر 1، وہ آدمی جو مسلسل شراب پیتا ہو، توبہ ہی نہ کرتا ہو، مسلسل شراب کی اس نے عادت بنائی ہے۔ ایک آدمی ہے، کسی نے ایک غلطی کی اور اللہ سے معافی مانگی، توبہ ہو گئی، اللہ نے معاف فرما دیا۔ اور ایک آدمی ہے کہ وہ مسلسل شراب پی رہا ہے اور اس کی عادت بنی ہوئی ہے، مدمن الخمر، شراب کا عادی، مغفرت نہیں ہوگی۔ قاطع الرحم، رشتہ کاٹنے والا، 2 آدمی میں تعلق ہے، تعلق کو کاٹ دیا، کہیں شادی ہونے والی ہے اور ساری باتیں طے ہو گئی ہیں، جا کر کے بیچ میں ادھر کی ادھر لگا دیا اور رشتہ کٹ گیا۔ اور وہ لوگ جو اپنی رشتہ داری کو کاٹ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے رشتے بنائے ہیں، ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، چچا ہیں، وغیرہ وغیرہ، خاندان اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، آدمی جا کر کے رشتہ کاٹتا ہے، میں تمہارا بھائی نہیں، تو میری بہن نہیں، اور میں تیرا وہ نہیں، اور تو ہمارے ایسے نہیں، اور کاٹ دیا، بالکل بے تعلق ہو گئے۔ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کاہے گناہ کبیرہ ہے؟ اللہ نے جوڑا ہے، اللہ کی کے جوڑے ہوئے کو کاٹنا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے جس کو جوڑا ہے اس کو انسان کیوں کاٹے گا؟ اگر کاٹے گا تو انسان مجرم ٹھہرے گا۔ تو جو رشتے ہیں اللہ کے بنائے ہوئے، ان رشتوں کو انسان کاٹ نہیں سکتا، رشتہ کاٹنا گناہ کبیرہ ہے۔ مصدق السحر، نمبر 3، جادو کی تصدیق کرنے والا، کہ یہ جادوگر کی تصدیق کر رہا ہے، جا کر کے جادوگر کو سچا بتا رہا ہے، جادوگر تو جھوٹے ہوتے ہیں، جا کر کے اس کی تصدیق کرتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے۔ جادوگر بتاتا ہے، غیب کی بات بتاتا ہے، مثال کے طور پہ وہ کاہن بھی ہے اور کہتا ہے کہ ہاں یہ آدمی صحیح کہہ رہا ہے، حالانکہ غیب اللہ جانتے ہیں، کوئی اور نہیں جانتا ہے۔ تو جادوگر کی جا کر کے تصدیق کرنے والا۔ اس کے بعد دوسری حدیث شریف میں نے پڑھی تھی کہ جو آدمی جادو سیکھے، چاہے تھوڑا یا زیادہ، کان آخر عہدہ مع اللہ، بس جادو سیکھا، چاہے تھوڑا سیکھا چاہے زیادہ سیکھا، اللہ کے ساتھ معاہدے کا کی انتہا ہو جاتی ہے۔ اللہ جو امن میں رکھے ہوئے تھے، اللہ کی طرف سے امن ختم ہو جاتا ہے، اللہ کے امان سے وہ نکل جاتا ہے۔
گویا کہ اب اللہ تعالیٰ کے عمل میں نہیں ہے، اس کی پٹائی ہوگی، سزا ہوگی۔ تیسری حدیث شریف میں نے پڑھی تھی کہ 7 چیزوں سے بچو جو ہلاک کرنے والی ہیں، موبقات کے معنی ہلاک کرنے والی ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ 7 چیزیں کیا ہیں جو ہلاک کرنے والی ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک کرنا ایک، سحر جادو یہ بھی ہلاک کرنے والی چیز ہے، جادو سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے، اسلام سے کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، کسی کو قتل کرنا جس کے قتل کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیا ہے، الا بالحق، مگر برحق طور پر۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو قتل کیا ہے، اب قصاص میں حکومت اسلامی اگر ہے تو قاتل کو حکومت قتل کرے گی، تو یہ حکومت کا قتل کرنا یہ برحق ہے۔ لیکن ویسے ہی انفرادی طور پہ کوئی آدمی قاتل کو قتل نہیں کر سکتا ہے، یہ حکومت اسلامیہ کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ انصاف دلائے۔ اگر آدمی اپنے سے بدلہ لینا شروع کرے تو پھر خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، اور خانہ جنگی جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، سود کھانا، اکل الربا۔ نمبر 5، یتیم کا مال کھانا۔ یتیم کمزور ہیں، اب ان کا مال بہانے سے کھاتے رہتے ہیں، یہ حرام ہے۔ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، اور جہاد کے دن پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ 7ویں چیز، پاک دامن بھولی عورتوں کو، پاک دامن مومن اور بھولی بھالی عورتوں کو تہمت لگانا۔ پاک دامن عورت ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ زانیہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو میں نے یہ حدیث شریف اس لیے آپ کے سامنے سنائی کہ آپ کو معلوم ہو کہ اس 7 چیزوں میں سے جو ہلاک کرنے والی ہے ایک چیز جادو بھی ہے۔ حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ آدمی ہم میں سے نہیں ہے، یعنی مسلمانوں کی جماعت میں سے نہیں ہے وہ، جو بدشگونی کرے یا جس کے لیے بدشگونی کی جائے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ایک آدمی آیا، اس کے آتے ہی ایک آدمی کے ہاتھ سے چائے کی پیالی گر گئی اور وہ ٹوٹ گئی۔ کہہ رہے یہ منحوس آیا اس لیے ٹوٹ گئی، یہ بدشگونی ہے، کسی کے لیے بدشگونی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ او تکہنا او تکہنا لہو، یا غیب دانی کی کسی آدمی نے یا کسی کے لیے غیب دانی کا دعویٰ کیا گیا، جیسے کاہن ایسا کرتے ہیں، کاہن کے معنی غیب بتانے والا آدمی۔ او سہارا او سہرا لہو، یا کسی نے جادو کی یا کسی کے لیے کسی کو جادو کیا گیا، کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے کسی کو جادو کیا گیا۔ وَمَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ، اس سے پہلے بھی میں نے بتایا، جو آدمی کاہن کے پاس آئے اور کہے کہ تو سچ کہہ رہا ہے، جو کہہ رہے ہو صحیح ہے، تو اس نے کفر کیا اس شریعت کا جو شریعت اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری ہے۔ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی حدیث شریف کی سند جید ہے، بے اسناد جید، بزار نے اس کو روایت کیا ہے۔ اب 2 باتیں بتانی ہیں۔ میں نے یہ موضوع اس لیے چھیڑا کہ آج مسلمان بھی غیر مسلموں کی طرح اپنے مسلمان بھائیوں کو جادو کرتے کراتے رہتے ہیں۔ یہ جادو کرنا بھی غلط ہے اور کرانا بھی غلط ہے۔ جادو کرنا اور کرانا دونوں گناہ کبیرہ ہے۔ اب مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہر معاشرے میں اس قسم کے بدماش قسم کے لوگ رہتے ہیں جو ایک دوسرے کو تکلیف پہنچانے کی کوششیں کرتے ہیں۔
کسی کو بیمار کرنے کی ترکیب کی تو کسی کی تجارت بند کرنے کی ترکیب کی، کسی کی دکان بند کرنے کی ترکیب کی، اور کسی کے رشتے کاٹنے کی ترکیب کی، اور کسی کو کچھ کروایا، کسی کو کچھ کروایا. اور لوگ بھی، کرنے والے بھی اپنی دکان کھولے رہتے ہیں اور وہ اسی طرح کی چیزیں کرتے رہتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے گھر پرسکون رہتا ہے، لیکن آدمی جاتا ہے انتر منتر کرنے والے کے پاس، شبہے میں جاتا ہے، اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ اس کے یہاں کوئی پریشانی نہیں ہے تو کوئی شیطان کو ڈال دیتا ہے اس کے پیچھے. اب شیطان پریشان کرتا ہے تو پھر اس کی دکان چلتی ہے. دکان چلانے کی ہر ایک آدمی اپنی اپنی ترکیب کرتا ہے، تو یہ انتر منتر والے بھی ایسی ہی ترکیب کرتے رہتے ہیں. ایک صاحب ہمارے پڑوس میں رہتے تھے، اتفاق ایسا ہوا کہ وہ ایک عامل کے پاس چلے گئے اور انہوں نے خبر خیریت پوچھی اور کہا دیکھ لیجیے کہ ہمارے گھر میں بھی کچھ ہے کیا پریشانی. تو انہوں نے کہا نہیں کوئی پریشانی نہیں ہے. اس کے یہاں سے فیملی واپس آئی گھر، معلوم ہوا کہ شیطان لگنا شروع ہو گیا لوگوں کو، گھر میں لوگوں کو شیطان لگنا شروع ہو گیا. تو غرض یہ کہ اس قسم کے لوگ جو معاشرے میں رہتے ہیں یہ برے لوگ ہیں، کرنے والے بھی اور کرانے والے بھی دونوں برے لوگ ہیں. ہمیں معاشرے کو پاک رکھنا چاہیے. بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں شوہروں کے لیے یا محبت کے بڑھانے کے لیے اس طرح کے کا عنوان بنا کر کے انتر منتر والوں کے پاس جاتی ہیں اور شوہروں کی جیب سے ہی پیسے چرا کر کے ان کو دے دیتی ہیں، اور گھر کی آمدنی ادھر چلی جا رہی ہے، پتہ ہی نہیں پیسہ کہاں گیا اور کہاں جا رہا ہے. تو یہ سب غلط ہے، یہ سب گناہ کے کام ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اور اگر دوسری بات یہ بتانی ہے کہ اگر جادو ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے. پہلے تو یہ ہے کہ نہ ہو اس کے لیے تدبیر کرتی رہنی چاہیے، اور تدبیر کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ آدمی صبح شام درود شریف، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، علم نشرہ، سورہ قل یا ایھا الکافرون، اور سورہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، درود شریف، اس طرح کی کا ورد رکھ کے صبح شام پڑھے. ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت آئی ہے، تو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے. تو جو آدمی تلاوت کا اور اذکار کا، نماز کا، تسبیحات کا خیال رکھتا ہے تو اکثر ایسے لوگوں کو جادو نہیں ہوتا ہے، شیطان نہیں آتا ہے ان کے قریب میں، ان کو نہیں چھوتا ہے. اس لیے ہمیں حفاظت کرنی چاہیے. اور کبھی کوئی آدمی پریشان ہو تو نیک صالح آدمی کے پاس جانا چاہیے بتانے کے لیے. ایسا نہ ہو کہ کہیں مندر میں چلے گئے، ایسا نہ ہو کہ کوئی مسلمان سفلی عمل کر رہا ہے اس کے پاس چلے گئے. یہ سارا عمل ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو اس طرح کی چیزوں سے پاک رکھیں اور ہم سب کو اچھا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برا کام کرنے اور برا کام کرانے سے ہماری حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.